آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں FIA کی جانب سے جو نوٹسز وغیرہ ایشو کیے گئے ہیں صحافیوں کو، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ عدلیہ مخالف کمپین چلائی گئی، عدلیہ کی تضحیک کی گئی، اور پھر FIA نے اس پہ ایک طرح سے JIT وغیرہ کوئی بنائی اور پھر نوٹسز وغیرہ جاری ہوئے۔ یہ جو JIT بنائی گئی یہ عدالت کے کہنے پہ نہیں بنائی گئی جناب، یہ حکومتیں جو اس وقت حکومت پاکستان ہے، جو نگران حکومت ہے، اسی کے ماتحت یہ سارے محکمے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اور پھر جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ صحافیوں کو نوٹسز وغیرہ ایشو ہوئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ از خود نوٹس لیا اور آج اس کیس کی سماعت تھی۔ سماعت میں اب یہ سامنے آپ خبر پڑھ سکتے ہیں کہ نوٹسز واپس لینے کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تنقید کی بنا پر صحافیوں کے خلاف جاری نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم دیا، اور DG FIA کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی کہا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے کہا کہ تنقید کے اوپر، تنقید کی وجہ سے اگر کسی کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو وہ واپس لیے جائیں۔ ہاں، وہاں پہ یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ تنقید اور تضحیک میں فرق ہے، آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی ادارے کی، کسی شخصیت کی اس طریقے سے تضحیک نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب حکومت نے یہ نوٹسز جاری کیے ہیں، اب ان کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ تنقید کیا ہے اور تضحیک کیا ہے۔ اس وقت جو نگراں ہمارے وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، اگر ان کی یہ اپنی سامنے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، غالباً یہ 4 اپریل اور 3 اپریل کی 2 ٹویٹس ہیں، یہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ سامنے آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ اس میں وہ لکھ رہے ہیں، بندیالی کورٹ نے از خود نوٹس لے کر عدالت عظمیٰ کی بے توقیری کو یقینی بنا دیا ہے۔ اب یہ جو بھی فیصلہ دیں وہ نہ صرف متنازع ہوگا بلکہ ناقابل عمل بھی۔ اب یہ تنقید ہے، یہ تضحیک ہے۔ اب جس حکومت کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے تنقید کے اوپر نوٹس نہیں کرنا، آپ نے تضحیک پہ کرنا ہے، اب وزیر اطلاعات ہیں اسی حکومت کے، ان کا یہ ٹویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو بندیالی کورٹ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس تھے۔ تو کیا یہ تنقید ہے، یہ تضحیک ہے؟ اچھا، ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 44 سال قبل آج کے دن کچھ ججوں نے آئین بنانے والے کو اپنے فیصلے کے ذریعے قتل کیا تھا۔ آج 3 عمران دار ججوں نے آئین، قانون، انصاف اور پارلیمان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 4 اپریل کا ان کا ٹویٹ ہے، اور اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، عمران دار جج وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا ججز کے حوالے سے اس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرنا مناسب ہے؟ کیا یہ تنقید ہے یا تضحیک ہے؟ ایک اور ان کا ٹویٹ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر بھی جناب وہ 3 اپریل کا ٹویٹ ہے، اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب 3 اپریل 2023 کا وہ بول رہے ہیں کہ جن کا کام بلا امتیاز انصاف دینا ہے وہ تانے دے رہے ہیں، عنقریب بدوائیں بھی دیں گے۔ آگے ہیش ٹیگ عمران دار جج، ہیش ٹیگ بندیالی کورٹ۔ یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اطلاعات ہیں اس وقت، یہ ان کی ٹویٹس ہیں۔ اچھا، ایک آپ ان کے اور بھی جتنے بھی نگراں وزیر ہیں، ایک اور وزیر کی بھی میں نے ٹویٹر پہ جا کے دیکھا کہ جناب جو اس وقت نگراں وزیر ہیں کہ ان کا کورٹس کے حوالے سے کیا رویہ ہے، وہ کورٹس کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں یا تضحیک کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ اچھا، ایک اور جو ٹویٹ کی ہوئی ہے، یہ غالباً 6 جولائی کی ٹویٹ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کی، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آصف کھوسہ کو نواز شریف کے ساتھ ذاتی رنجش تھی۔ آصف کھوسہ صاحب کوئی نواز شریف کے مقابلے میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑے تھے، آصف کھوسہ صاحب پاکستان کے جج تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، آپ سب کو پتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور پاناما لیکس کیس کے یہی 2 مرکزی کردار تھے۔ ایک جج جو اس وقت بھی حاضر سروس ہیں وہ بھی اس سازش میں شریک تھے، ان سب نے مل کر نواز شریف کو نائل قرار دیا۔ تو ایک حاضر سروس جج کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سازش میں ملوث ہیں اور شامل تھے، اور انہوں نے سب نے مل کے جو ہے میاں صاحب کو نائل قرار دیا۔ اب یہ تنقید ہے یا تضحیک ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک اور جو معزز ہمارے نگراں وزیر ہیں اس وقت، ان کی بھی میں آپ نام نہیں ان کو بتاتا، آپ کو میں صرف ٹویٹس پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو ایک ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ ہے جناب مئی 2023 کی ان کی ایک ٹویٹ ہے، یہ اس وقت نگراں وزیر ہیں ہماری نگران حکومت میں، یہ جو نگراں حکومت اس وقت چل رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں کل ملا کر 24 کروڑ لوگ عمران کے حکم پر بندیال کی محبت میں نکلے تھے، اب تو نئی مردم شماری ضرور ہوگی، اور غالب امکان ہے کہ انتخابات بھی 2024 میں ہی ہوں گے، جو عمران کو تا قیامت شہنشاہ ریاست مدینہ اور بندیال کو تا قیامت چیف جسٹس بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ان کی ٹویٹ ہے، اب یہ تنقید ہے، تضحیک ہے۔ اچھا، ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ کم عقلو، قمر جاوید باجوہ، فیض کھوسہ، ثاقب نثار اور بندیال جیسے وطن دشمن ریاستی مافیا کے گینگ نے عمران کو مسلط کر کے پاکستان کا سودا کیا تھا، بلاول نے نہیں۔ اس نوجوان نے تو جان کی دھمکی کے باوجود بھارت میں کشمیر اور پاکستان کا مقدمہ لڑا اور کامیاب رہا۔ جے شنکر غداروں کا چہیتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مئی 2023 کی ان کی ٹویٹ ہے، اس میں جس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال ملک کے چیف جسٹس تھے، یہ جو اس وقت ایک نگراں وفاقی وزیر ہیں وہ ان کو وطن دشمن کہہ رہے تھے۔ یہ ایک اور ان کی ٹویٹ ہے ان وزیر موصوف کی جو انہوں نے اپریل 2023 میں کی تھی، اس وقت تک وہ نگراں وزیر نہیں بنے تھے،
اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بندیال اور ہم خیالوں میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی بھی غیر آئینی حرکت کرنے سے باز رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اتنی زیادہ اور ٹویٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں مختلف شخصیات کی جانب سے، لیکن یہ جو نگران وزیر ہیں، دو وزراء کے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو وزیر اطلاعات ہیں، ان کا تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا، نام بھی بتا دیا، دکھا بھی دی، ایک اور وزیر کی آپ کو ٹویٹس میں نے دکھائی ہیں، ان کا نام نہیں بتایا، اس لیے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو ذاتی طور پہ اٹیک کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ تنقید اور تضحیق میں فرق بالکل ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ تنقید اور تضحیق میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ تنقید کریں، آپ فیصلے پہ تنقید کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی ذاتیات پہ، لیکن بندیالی کوٹ کہنا، عمران دار کہنا، ہم خیال کہنا، کیا یہ ساری تنقید تھی، آئینی قانونی تنقید تھی، یا پھر یہ تضحیق تھی؟ اس کے اوپر جو لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، آج وہ کس منہ سے کسی اور کو لیکچر دیں گے، یا جس حکومت میں یا جس کابینہ میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کابینہ کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کرے گی کہ تنقید کیا ہے اور تضحیق کیا ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی ہے؟ باقی جس نے جو ٹویٹس کی ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ چلے جائیں، اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ جو سرچ کا آئیکن سب بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس پہ لکھیں، عمران دار لکھ لیں یا عمران خان لکھ لیں یا نواز شریف لکھ لیں یا سپریم کورٹ لکھ لیں، تو آپ کو اس حوالے سے جتنی بھی ٹویٹس ہوں گی وہ ساری سامنے آ جائیں گی کہ ان کی زبان جو ہے وہ اس میں تنقید آپ کو نظر آ رہی ہے یا تضحیق نظر آ رہی ہے یا کچھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آج وہاں پہ جب چل رہا تھا یہ سارا مقدمہ، وہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ارشد شریف صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کے اوپر بھی انکوائری کروائی جائے، ان کا کیس کس طرف جا رہا ہے، دیگر بھی بہت ساری وہاں پہ باتیں ہوتی رہیں۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تھم نیل پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا، یہ بھی بہت عجیب چیز ہے، پھر تنقید کی جائے، یہ بھی ایک موزز جج صاحب نے وہاں پہ کہا۔ اب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جو اداروں کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے یا تضحیق ہوتی ہے، جو جس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہوتی ہے، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو موزز جج صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تنقید ضرور کریں، یہ سب ہمارے ادارے ہیں، تنقید کا مقصد ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ جناب اصلاح کے لیے تو ہماری اوپر تنقید ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، حکومت کو کیا مسئلہ ہے، اور یہ جو نوٹسز ہیں یہ تو حکومت نے جاری کی ہیں، معزز عدالت نے تو کوئی خدا نہ خواستہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز تو نہیں انیشیٹ کی، یہ سب کچھ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کی حکومت کر رہی ہے، ان کی کابینہ کر رہی ہے، اور کابینہ کا تنقید اور تضحیق کے حوالے سے جو موقف ہے یا پھر اس میں وہ کتنی تفریق کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ تو تنقید ضرور ہونی چاہیے، اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اچھا، جس طرح یہ جج صاحبہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، بالکل درست بات ہے۔ تھم نیل کا بھی ذکر ہوا کہ تھم نیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، یہ بھی بالکل حقائق پہ مبنی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھم نیل آپ کلک کریں تو اندر چیز کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن دیکھیں کوئی چیز بھی آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتی۔ اب سوشل میڈیا کو ہم کس طرح ریگولیٹ کریں، یا سوشل میڈیا پہ ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں؟ کیا گراؤنڈ پہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں؟ کیا اس ملک میں الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوئے 2 صوبوں میں؟ کیا اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق جو سیاسی جماعتوں کو حقوق ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ کیا ووٹر کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ کیا ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈومین کے اندر کام کر رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہت ساری چیزیں کچھ ادھر جا رہی ہیں کچھ ادھر جا رہی ہیں، تو سوشل میڈیا بھی وہی چیز ریفلیکٹ کرے گا، جو کیاس ہمیں آگے پیچھے نظر آتا ہے وہی کیاس وہی طوفان بدتمیزی ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے، جو طوفان بدتمیزی ہمیں پی ڈی ایم کی دور حکومت میں نظر آتا رہا، نگران حکومت کے دور میں نظر آتا رہا، عمران خان کی حکومت کے دور میں نظر آتا رہا، وہاں پہ بھی لوگوں کے خلاف بڑی زیادتیاں ہوئی، جھوٹے مقدمے بنے، اب بھی ایسا وہ گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی ملک کے اندر ہو رہا ہے نا۔ تو پھر یہ اگر یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا بھی اسی ملک کے اندر چل رہا ہے، تو یہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرے گا، لیکن ان پرنسپل اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تنقید ضرور کریں پر کسی کی تضحیق نہ کریں، تنقید اور تضحیق میں فرق کریں، یہ ساری چیزیں تبھی جسے کہتے ہیں نا وہ ایک بیلنس قائم ہوگا جب ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی کہ جناب ملک پورا ڈس فنکشنل ہو اور اکانومی آپ کی ترقی کر جائے، سیاست آپ کی پوری ڈس فنکشنل ہو اور ایک بہت بڑا لیڈر پیدا ہو جائے، عوام کو ووٹ کا رائٹ نہ ہو اور نمائندہ حکومت آ جائے، عوام کو جناب اس کے حقوق نہ دیے جائیں اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ جناب قربانی دیں گے، وہ تمیز کا بھی مظاہرہ کریں گے، وہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اوور آل اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا، لیکن جتنا ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تنقید اور تضحیق میں فرق کرنا چاہیے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کو ہم تنقید ضرور کریں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو اس سے قطعاً جو ہے وہ پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اپنی سیاسی اختلاف میں یا اپنی سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مخالفت میں اتنے بھی آگے نہ چلے جائیں کہ جہاں پہ ملک کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، یہ دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے خود کو بینچ سے
الگ کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 6 رکنی بینچ جو ہے انٹرا کورٹ اپیل سن رہا تھا، پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے جو فوجی عدالتوں کے اندر سیولینز کے ٹرائل تھے ان کو کالا دم قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیولینز کے اس طریقے سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتے، لیکن پھر یہ جب انٹرا کورٹ اپیل ہوئی اور جس بینچ کی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سربراہی کر رہے تھے، اس نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا اور وہ مقدمات چل رہے تھے، اور وہ جو بینچ تھا جس نے فوجی عدالتوں کو کالا دم قرار دیا تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، وہ اس کے سربراہ تھے، اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اور یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور پھر 6 رکنی بینچ جو ہے انٹرا کورٹ اپیل اس کی سن رہا تھا اس فیصلے کے خلاف، اور اس میں اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ اچھا، جب یہ معاملہ آیا تھا تو اسی وقت جو ہے جب یہ انٹرا کورٹ اپیل آئی تھی تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر اعتراض ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، اور یہ میں خبر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سامنے ڈان کی خبر ہے، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اسی ڈان کی پوری خبر میں نیچے پڑھیں، جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ اچھا، اس وقت جو ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر اعتراض ہوا تھا، کہا تھا کہ آپ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ اس کی سربراہی سے علیحدہ ہو جائیں۔ اگر اس وقت وہ بینچ ٹوٹ جاتا تو وہ جو فیصلہ آ چکا تھا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کو کالا دم قرار دے دیا گیا تھا کہ اس میں سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو وہ فیصلہ پھر اس وقت معطل نہیں ہو سکتا تھا، دوبارہ نیا بینچ بننا تھا۔ لیکن اس وقت جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں بینچ سے علیحدہ نہیں ہوتا، آپ کیا کر لیں گے؟ بلکہ اگر آپ کو میں پڑھ کے بھی سنا دوں، آگے جو ہے انہوں نے وکلا کو جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فیصلہ پڑھ لیں، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے۔ اور اسی طرح یہ روزنامہ پاکستان کی خبر بھی ہے، یہ بھی اسی حوالے سے تھی، 6 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کی مشروط اجازت بھی انہوں نے دے دی تھی۔ اچھا، اس میں جسٹس سردار طارق نے وکلا سے پوچھا کہ کس نے اعتراض کیا، اس لیے کہ ان کے اوپر اعتراض ہوا تھا کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، اور سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ جواد ایس خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ جج کی اپنی مرضی ہوتی ہے، پر اب جو ہے انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور انہوں نے وہ بینچ کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ نیا بینچ بنے گا، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ جو کمیٹی بناتی ہے ججز کی بینچز کو، اس کے پاس چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ بینچ کب بنتا ہے اور یہ کیس آگے کس طرح چلتا ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ نوعیت کا فیصلہ ہوگا اس میں، جو بھی فیصلہ آئے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو مستعفی ہو کے جا چکے ہیں، اب انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل رک گئے تھے، اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اب نیا جو بینچ بنے گا، جو بھی نئی تفصیلات آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا جی، آخر میں ایک خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، اور چھوٹی سی ایک چیز آخر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی ہے کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، پاک ایران جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں غالباً، انہوں نے آج پاکستان کا دورہ کیا، اور اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے جس میں دونوں ممالک کی طرف سے امپورٹنٹ شخصیات ہوں گی، ایک دوسرے سے رابطہ رکھا جائے گا، دہشت گردی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے گی۔ جس قسم کی حرکت کی گئی تھی ایران کی جانب سے، پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدام اٹھایا گیا تھا، تنقید تو وہ ہمیشہ اسرائیل پہ کرتے ہیں لیکن حملہ انہوں نے پاکستان پہ کر دیا، وہ سمجھ سے بالا تر تھا کہ ایسی حرکت ان کی جانب سے کیوں کی گئی۔ پاکستان نے اس کا مؤثر جواب دیا، ذمہ داری سے جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ جناب ہمارا کوئی آپ سے کوئی کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے، آپ نے یہ اس قسم کی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نامناسب حرکت کیوں کی، جارحانہ حرکت کیوں کی؟ پر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہم نے سفارتی سطح پہ یہ معاملہ اٹھایا، ہم نے پریکٹیکل ان کو جواب بھی دے دیا اور بتا دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کیجیے گا، اگر دوبارہ آپ نے ایسی حرکت کی تو ہماری طرف سے بھی آپ کو جواب ملے گا۔ اب ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ سارے معاملات پہ بات چیت ہو رہی ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنی جلدی تعلقات اتنے خراب ہوئے اور اتنی جلدی تعلقات دوبارہ بہتر ہو رہے ہیں، اس میں سفارتکاری بھی ہے، اس میں سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جو ایران نے حرکت کی میرے خیال میں اس کے بعد بہت سارے ایسے کوشچن مارکس ہیں جو یقیناً پاکستان ان سے پوچھے گا، اٹھائے گا۔ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن جو طریقہ کار ایران نے اپنایا تھا وہ انتہائی غلط تھا، اور پاکستان نے پھر اس کا مناسب جواب دے کے ایک طرح سے تسلی بھی کروائی کہ جناب دوبارہ آپ جو ہے اس طرح کی حرکت نہ کیجیے گا، بہتر تعلقات دونوں ممالک کے حق میں ہیں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ خطے میں جتنے ممالک ہیں ان سب سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اور بلکہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہم سب سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ساری سفارتکاری تو بلاول صاحب کرتے رہے، پوری دنیا میں گھومتے رہے، انہوں نے جہاز کا انجن نہیں ٹھنڈا ہونے دیا، یہ بہترین سفارتکاری کی انہوں نے،
اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پر اینی وے آخر میں جو چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس اس اسٹریٹجی کے اوپر الیکشنز لڑ رہی ہیں. یہاں پہ منشور وغیرہ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑتا. اگر منشور اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو پیپلز پارٹی کا منشور تو 60 کی دہائی سے ہمارے سامنے ہے, 70 کی دہائی سے ہمارے سامنے ہے. نون لیگ کا منشور کب سے ہمارے سامنے ہے, تحریک انصاف کا منشور بھی ہمارے سامنے ہے. اس وقت جو الیکشنز لڑے جا رہے ہیں وہ مختلف اسٹریٹجیز کے اوپر لڑے جا رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ تاثر یہ قائم کرنا ہے, اور پھر اس میں میڈیا کے ذریعے بھی یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی آ کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی 2 جماعتی انتخاب ہے. یہ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ جو بلاول کی تنقید میاں صاحب کے اوپر ہے اور میاں صاحب کی جماعت کی تنقید بلاول صاحب کے اوپر ہے یا ان کی جماعت کے اوپر ہے, یقین کیجئے یہ ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے, یہ ایک دوسرے کو سیکیور کرنے کی پالیسی ہے. تاثر یہ دینا ہے کہ جناب مقابلہ تو صرف ان 2 جماعتوں میں ہے. اسی لیے کچھ لوگ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی مقابلہ تو اس وقت صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو سیکیور کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو محفوظ کر رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے سیاسی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. جو سیاسی لاشیں ہیں, جو سیاسی لاشیں بن چکی ہیں, جن کی سیاست دفن ہونے کے قریب آ گئی ہے, اس کو بچانے کے لیے یہ سیاست کی ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں, یہ تنقید کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ کبھی استعمال کر کے, کبھی جو ہے مناسب الفاظ استعمال کر کے, کبھی سخت الفاظ استعمال کر کے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کی تضحیک کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, یہ سارے جو ہے سیاسی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہیں. یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سیاسی, ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مریض جو ہے اس کی حالت بڑی جو ہے سیاسی طور پہ انتہائی تشویشناک ہے. تو اس مریض کو تنقید کے, دشنام ترازی کے, تضحیک کے, یہ سارے سیاسی ٹیکے لگا کے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جھٹکے دیے جا رہے ہیں, سیاسی جھٹکے دیے جا رہے ہیں. اور تاثر یہ دینا ہے کہ جناب 2 سیاسی جماعتوں میں مقابلہ ہے. اب ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ان 2 میں مقابلہ نہیں ہے, یا یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یا ان کا ووٹر سپورٹر نہیں ہے. ان کا ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے, یہ بڑی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ان کا امپورٹنٹ کردار بھی ہے. لیکن جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جس کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو تاثر یہ قائم کرنا ہے کہ وہ سیاست کے میدان سے آؤٹ ہو گئے ہیں, ان کا ان الیکشن میں کوئی کردار نہیں ہے, ان کو آگے کچھ نہیں ملنا, لہٰذا ان کو بھول جائیں, ہمارے اوپر توجہ دیں. میں اس کو برا کہوں گا, وہ اس کو برا کہے گا, ان کا کوئی کارکن اس کو کے خلاف دشنام ترازی کرے گا, اس کا کارکن اس کی تضحیق کرے گا. تو یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ وہ سیاسی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, کیونکہ یہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 کالمی خبر چھپی تھی اخبار میں, 4 کالم لکھے گئے تھے, 2 دانشوروں نے اس پہ جو ہے اپنے آرٹیکلز لکھ دیے تھے, اور کہیں پہ شاید کسی محفل میں انہوں نے 15 بندوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر دی تھی کہ ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی جس میں بلاول شہباز شریف کی تعریف کرتے تھے, شہباز شریف بلاول کی تعریف کرتے تھے, مریم جو ہے وہ بلاول کی بہن تھی, بلاول جو ہے وہ مریم کے بھائی تھے. یہ اسٹیج پہ اکٹھے بیٹھ کے بھٹو کی برسی کے اوپر تالیاں بجاتے تھے, یہ ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کرتے تھے, یہ یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے والدین ایک دوسرے کے بہن بھائی بن گئے تھے. تو یہ صرف اخبار میں خبر چھپی تھی, اب عوام بھول گئی ہوگی. نہیں, یہ 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے. روز عوام ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیوز بھی دیکھتی ہے, روز عوام سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیزیں بھی دیکھتی ہے, اور عوام کو پتا ہے کہ کس کا کیا کردار تھا. تو اب یہ جو ریوائول کے لیے سیاسی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے, اس کا زیادہ کوئی افاقہ نہیں ہوگا. اور اب جو تحریک انصاف جو ہے جس طریقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے, اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں نشان نہیں ملا بلے کا, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سائفر کا ٹرائل صحیح نہیں چلایا جا رہا ان کے مطابق, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے توجہ رکھنی ہے الیکشن پہ, ہر حالت میں الیکشن پہ توجہ رکھنی ہے. ہمارے جو بھی سمبل ہے اسی سمبل کے ساتھ جائیں گے, الیکشن لڑیں گے. خان صاحب بھی بار بار اپنے لوگوں کو باہر ایک ہی پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ نے پرامن طریقے سے اپنا جمہوری رائٹ استعمال کرنا ہے, اور ہر حالت میں باہر نکلنا ہے, اور ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. تو ان کی حکمت عملی یہ ہے. بہت سارے لوگ یہ تنقید وغیرہ بھی کر رہے ہیں کہ جی اس چیز کے اوپر جماعت زیادہ بات نہیں کر رہی, اس چیز پہ جماعت زیادہ بات نہیں کر رہی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمیں مزید جارحانہ حکمت عملی لینی چاہیے, یہ بیانات دینے چاہیے. باہر آ کے اس طرح کے بیانات نہیں دیے جاتے, لیکن کانسنٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑنا ہے 8 فروری کو, اور عوام کو مایوس نہیں ہونے دینا. کیونکہ دوسری طرف سے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں, جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں, ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو مایوس کر دو, بالکل مایوس کر دو کہ جناب خان بھی چلا گیا, جماعت بھی ختم ہو گئی, اور 8 فروری سے پہلے جناب ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ بھی آ جائے عمران خان کے خلاف, جو نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں گی تو وہ بالکل ان کا ووٹر سپورٹر بالکل مایوس ہو جائے گا. ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک یہ نہیں کریں گے, معافی نہیں مانگیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو تحریک انصاف اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی. ان کی توجہ اس پہ ہے کہ جناب ووٹر باہر نکلے اور اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں. اب آپ جو لوگ ہیں, آپ نے جن کو بھی ووٹ دینا ہے, چاہے نون لیگ کو دینا ہے, تحریک لبیک کو دینا ہے, تحریک انصاف کو دینا ہے, پیپلز پارٹی کو دینا ہے, یا استحکام پاکستان پارٹی کو دینا ہے, یا کسی بھی اور جماعت کو دینا ہے, آپ کا حق ہے, باہر نکلیں, ہر حالت میں اس حق کا استعمال کریں.
کیونکہ آپ کے ووٹ سے ہی جو ہے تبدیلی آئے گی، جس طرح کی بھی آپ لانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ووٹ میٹر نہیں کرتا، اگر آپ کا ووٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو 2 صوبوں میں کب کے انتخابات ہو چکے ہوتے، اور وفاق میں بھی ٹائم پہ انتخابات ہو چکے ہوتے اگر آپ کے ووٹ کی اہمیت نہ ہوتی۔ آپ کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو ہر حالت میں ووٹ ڈالیں، باہر نکلیں، اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں۔